ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ کوئی رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، کوئی نہیں کرتا ہے اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، چونکہ دونوں کے پاس دلائل رسول کریم علیہ السلام کے مبارک ارشادات اور صحابہ کی تصریحات کی صورت میں موجود ہیں۔ ناظرین، رفع یدین شروع سے امت میں ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ بعض لوگ رفع یدین کرنے والوں کو بدعتی اور بعض نہ کرنے والوں کو رسول کریم کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ دراصل یہ دونوں طبقے راہ اعتدال سے ہٹ چکے ہیں، چونکہ رفع یدین ایک فروعی جزوی مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فروعی مسائل پر اتنا سخت حکم یہ بہت زیادتی ہے۔ باقی اگر آپ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا کبھی مطالعہ کریں، یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ ایک بھی ایسا واضح حکم موجود نہیں ہے جس میں نبی رحمت نے امت کو رفع یدین کرنے کے بابت حکم دیا ہو۔ البتہ رفع یدین نہ کرنے کے متعلق آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تصریحات موجود ہیں، جیسے صحیح مسلم کی 968 نمبر روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل الشمس، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ بالمتصل آقا کریم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، پرسکون رہا کرو۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب صحابہ کرام نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے جب رفع یدین کیا کرتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح بار بار ہاتھ اٹھانے سے انہیں منع فرما دیا۔ اب یہاں بعض دوست یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی صحیح مسلم کی 968 نمبر روایت کے اوپر اور نیچے تلے روایت کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اپنے مسئلے پر رہنمائی مل جائے گی۔ میرا سادہ سا جواب ہے کہ یہ کلیہ آپ نے کہاں سے اخذ کر لیا کہ جب محدثین کرام اپنی کتابوں میں احادیث کو جمع کرتے تھے تو وہ پہلے یہ کھوج لگاتے تھے کہ جی آقا کریم نے کون سا حکم پہلے ارشاد فرمایا اور کون سا حکم بعد میں ارشاد فرمایا، پھر اس ترتیب کے ساتھ وہ احادیث کو جمع کرتے تھے۔ یہ کلیہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ اس لیے آپ کی یہ لاجک کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ محدثین احادیث کو جمع کرتے تھے، ایک مسئلہ کے بابت باب بنا لیتے تھے اور پھر ساری احادیثیں اس میں لے آتے تھے۔ لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کی جتنی حدیث اوپر اور نیچے والی آپ کے لیے قابل عمل ہے، یہ حدیث بھی ہمارے لیے اتنی ہی قابل عمل ہے، اور پھر یہ حدیث ہی ہمیں یہ مسئلہ بتا رہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے امت کو رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ باقی اس کے علاوہ بھی ارشادات موجود ہیں اور بالمتصل صحابہ کرام کی تصریحات بھی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کی ایک عادت تھی، وہ جب دوسرے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے یا تابعین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور انہیں رفع یدین کرتے ہوئے پاتے تو انہیں روکتے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی نماز کا طریقہ سکھاتے، جیسا کہ جامع ترمذی کی 257 نمبر روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول کریم علیہ السلام کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو پھر پوری نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع یدین نہیں کیا۔ ایک غور طلب بات یہ ہے، اس حدیث کے ذیل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لائن لکھی، کیا لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث حسن ہے، صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں، یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے، یعنی صحابہ کرام کی کثرت کا یہ مذہب طریقہ تھا کہ وہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن نسائی کی 1027 نمبر روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول کریم علیہ السلام کی نماز کے بابت خبر نہ دوں؟ پھر قال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی اور پہلی تکبیر کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ اسی طرح ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، امام حمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، وہ اپنی کتاب مسند حمیدی میں ایک روایت لے کر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذَا أَرَادَ يَرْكَعُ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، رکوع میں بھی اور سجدوں کے وقت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کیا
کیا کرتے تھے۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جو میں کتب احادیث سے پیش کر سکتا ہوں، لیکن مقصود آپ تک صرف اتنا پیغام پہنچانا تھا کہ جس مسئلہ پر آپ اتنی شدت کر رہے ہیں اور کرنے والوں کو بدعتی اور نہ کرنے والوں کو آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن قرار دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طبقے از حد درجہ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس مسئلہ پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، کوئی نہیں کرتا ہے اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، چونکہ دونوں کے پاس دلائل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات اور صحابہ کی تصریحات کی صورت میں موجود ہیں۔